السلام علیکم ناظرین، میں اپنے ناول فرار کے بعد کی قسط نمبر 18 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انور خان کو اب علم ہوا کہ اس کا دل آخر غیر معمولی طور پہ اس لڑکی کی طرف کیوں کھینچا جا رہا تھا۔ یہ کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، بیرسٹر انور خان کے تصورات سے بڑھ کر عظیم لڑکی ثابت ہوئی تھی۔ پہلے ہی ایک تعلیم یافتہ مہذب انسان ہونے کے ناطے اس نے اس سے متعلق کوئی غلط رائے قائم نہیں کی تھی، لیکن اب تو اس کے لیے اپنے دل میں محبت کے ساتھ احترام کے بھی بے پناہ جذبات محسوس کرنے لگا تھا۔ انور بیٹے، تم عذرا بیٹی کا کیس تیار کرو تاکہ قانونی طور پر اس کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، جس کے بعد ہم انشاءاللہ شیر عالم کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جج صاحب نے اپنے ہونہار فرزند کی طرف دیکھ کے کہا، اوکے ڈیڈی، میں صبح ہی سارے کاغذات تیار کروا لوں گا، انور خان نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ عذرا بیٹی، فی الوقت ہم تمہارا تعارف اپنی بھتیجے کی حیثیت سے کروائیں گے جو حال ہی میں بھارت سے آئی ہے۔ یہ تمہاری سہولت کے لیے، ہمیں تو تمہارے ماضی پر فخر ہے، لیکن یہ مناسب نہیں ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو خواہ مخواہ ہم اپنا رازدار بناتے رہیں۔ اس درمیان تم اردو پڑھنے کی کوشش کرو، مسز خان اس کا ذمہ لیں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد تم پاکستان کی باقاعدہ شہری بن جاؤ گی۔ اب بھی تم خود کو آج سے پاکستانی ہی سمجھو، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا، انہوں نے عذرا سے مخاطب ہو کے کہا۔ تھوڑی دیر بعد شام ڈھلنے لگی تھی۔ گیتانجلی محسوس کر رہی تھی کہ اس کے دل پر بڑا بھاری پتھر ایک طرف ہٹ گیا ہے اور اسے اپنا وجود ہوا میں تیرتا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی زندگی بھر کی تپسیا رنگ لائی تھی۔ خان فیملی کی صورت میں زندگی بھر کی ریاضت کا پھل مل گیا تھا۔ اس رات وہ گہری اور اطمینان کی نیند سو گئی۔ خان فیملی نے اپنی ترجیحات کا تعین کر لیا تھا۔ وہ قانونی لوگ تھے، قانون کے دائرے سے باہر کسی بھی کام کو ہاتھ لگانا مناسب نہیں جانتے تھے۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ شہر میں لاکھوں غیر ملکی پاکستانیوں کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے لیے چند گھنٹوں کے اندر اندر عذرا کا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ وہ عذرا کو اپنی ذمہ داری سمجھ چکے تھے، اس ذمہ داری سے کوتاہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ صبح جب وہ بیدار ہوئی تو سورج ابھی بیدار نہیں ہوا تھا۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی جو سوامی کے آشرم میں آنے کے بعد اور پکی ہو گئی تھی۔ اسے ہر روز الصبح اٹھ کے جاپ کرنا پڑتا تھا۔ عذرا تو جانتی تھی کہ جاپ کے الفاظ وہ اپنی زبان سے دوسرے بھگتوں کے ساتھ مل کے ضرور دہرایا کرتی تھی، لیکن اس کے دل نے کبھی ان الفاظ کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس کے لاشعور میں اس کی ماں کبھی نہیں مری تھی۔ اس کی ماں کی دعاؤں کا صدقہ تھا کہ اس کے دل میں ایمان کی شمع تب بھی روشن رہی جب وہ سوامی مہاراج جیسے درندے کے آشرم میں ہندو مت کے مطابق زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس نے زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کا نہیں بلایا تھا کہ اس کا جنم مسلمان عورت کے پیٹ سے ہوا ہے۔ اسے جب بھی موقع ملے گا اس جنم سے ضرور چھٹکارا حاصل کر کے، اس جہنم سے ضرور چھٹکارا حاصل کر کے اپنی اصلیت کی طرف لوٹ جائے گی۔ ایک عورت ہونے کے ناطے اس نے شیر عالم کے تئیں اپنے لیے مخصوص جذبات کا احساس تو کر لیا تھا۔ اس نے یہ تو جان لیا تھا کہ شیر عالم کے دل میں اس کے لیے کوئی خاص جگہ ضرور موجود ہے۔ شیر عالم نے ایک مرتبہ اس کا اظہار بھی کر دیا تھا، لیکن یہ اس دور کی بات تھی جب دونوں کو ہی ایک دوسرے کی اصلیت کا علم نہیں تھا۔ اس کے دل میں کبھی کبھی شیر عالم اور اس کے ساتھی سے متعلق یہ گمان تو ضرور ہوتا تھا کہ یہ دونوں یہاں موجود باقی لوگوں سے کچھ مختلف عادات کے مالک ہیں، لیکن وہ مسلمان بھی ہیں۔ اس کا علم سے بہت بعد میں ہوا، اور جب سے وہ دائرہ اسلام میں باقاعدہ داخل ہوئی تھی، اس کے بعد سے تو شیر عالم کے لیے اس کے دل میں موجود احترام کا جذبہ کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ اسے اس بات کا بھی احساس تھا کہ شیر عالم ضرور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے تو اس نے عذرا کو اپنے گھر لے جانے کا ارادہ کیا تھا۔ اور دوسری طرف بشیر کتنا عظیم انسان تھا، وہ بھی اس نے شیر عالم کی طرح کبھی اس کی آنکھوں میں بھی اپنے متعلق ہوس کا شائبہ تک نہیں پایا تھا۔ کیا وہ دوبارہ زندگی میں کبھی ان سے مل پائے گی؟ قدرت نے اس کے ساتھ عجیب کھیل رچایا تھا۔ پہلے سے خوشیاں دے کر چھین لیں، پھر خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دیں، لیکن نہ جانے کیوں اس کے دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ لاشعوری طور پہ کوئی ایسا رشتہ شیر عالم سے قائم کر چکی تھی، بظاہر جس کا کوئی نام نہیں تھا، لیکن جس کی خلش سے رولاتی تھی۔ خدا جانے شیر عالم بشیر کس حالت میں ہوں گے۔ اس ذلیل انسپکٹر نے جس نے اپنا نام بظاہر مسلمانوں میں رکھا ہوا تھا، ان بیچاروں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ اس کے اس طرح ہاتھ سے نکل جانے کے بعد تو وہ زخمی سانپ کی طرح تل ملاتا ہوا ان دونوں پہ جھپٹ پڑا ہوگا۔ خدا جانے انٹیلیجنس والے ان کی مدد کے لیے پہنچے بھی ہوں گے یا نہیں۔ اگر دونوں نے اس ظالم انسپکٹر کے چنگل سے نجات بھی حاصل کر لی ہے، تب بھی وہ اس کے اس طرح غائب ہو جانے پر کتنے پریشان ہوں گے۔ شیر عالم نے تو اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہوگا، اور نہ جانے ابھی اور کہاں کہاں کی خاک چھانتا پھر رہا ہوگا۔
ان سوالات نے اسے بہت پریشان کر رکھا تھا۔ اسے اور تو کچھ نہ سوجا، اپنا دھیان لگانے کے لیے اس نے یوگا کی وہ مشقیں ضرور شروع کر دی جن سے واقعی جسم اور ذہن سے بوجھ ہٹ جایا کرتا تھا۔ جب بیرسٹر انور خان اس کے کمرے کا کھلا دروازہ لے کر داخل ہوئے تو بھی وہ یوگا کا ایک مشکل آسن لگائے بیٹھی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں اتنی مگن تھی کہ بیرسٹر انور خان کمرے میں آنے سے باخبر بھی نہ ہو سکی، جو ایک کونے میں اس کے پشت پر کھڑے بڑے انہماک سے اس کی عجیب و غریب حرکت کا جائزہ لے رہے تھے۔ جب آسن بدلنے کے لیے اس نے گردن گھمائی تو انور خان کو اس طرح انہماک سے اپنی طرف متوجہ پا کے ایک لمحے کے لیے تو گڑبڑا کر رہ گئی۔ السلام علیکم، اس کے منہ سے دو الفاظ اس طرح ادا ہوئی جیسے کسی نے اس کی چولی پکڑ لی۔ وعلیکم السلام، ونڈرفل، شاندار۔ بیرسٹر انور خان نے اس کے کمال فن پہ داد دیتے ہوئے کہا، دراصل مجھے بچپن سے عادت ہے نا آپ۔ ارے عذرا بیوی، آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کمال ہے بھائی، میں تو حیران رہ گیا ہوں، اور اب تو مجھے ہی سب سے پہلے آپ کی شاگردی اختیار کرنا ہوگی۔ اور اس ماڈرن زمانے میں بھلا کون ایسا بدقسمت ہوگا جسے اپنا جسم متوازن رکھنے کا شوق نہ رہا ہو، اور آپ تو اس فن کے استاد دکھائی دیتی ہیں۔ عذرا کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انور خان اس سے داد دے رہا ہے یا اس کا تمسخر اڑا رہا ہے۔ پھر اسے احساس ہو گیا کہ واقعی سیرت تھا، جس کے دل میں بات تھی وہی کہہ رہا تھا۔ میں آپ کو ناشتے کے لیے بلانے آیا تھا، انور خان نے اپنی آمد سے مطلع کرتے ہوئے کہا۔ آپ جلدی سے نیچے آ جائیے، پھر ہمیں اکٹھے ہی آفس جانا ہوگا، آپ کے کچھ قانونی کاغذات تیار کرنے ہیں۔ جی بہتر، گیتانجلی نے مختصر جواب دیا۔ انور خان باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ ناشتے کی میز میں موجود تھے۔ گیتانجلی کو ان لوگوں نے عذرا کے نام ہی سے پکارا تھا اور قانونی دستاویزات بھی اسی عذرا خان بنا دیا۔ اس کی سرپرستی کی ذمہ داری قانونی طور پر بیرسٹر خان نے قبول کی تھی۔ انور خان کے ساتھ کار میں سفر کرتے ہوئے عذرا خان نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ لوگ بھی کوئی عام قسم کے شہری نہیں ہیں۔ اس کے دفتر میں اس سے ملاقات کرنے والوں کا خاصا رش تھا۔ دوپہر کے بعد جب وہ اپنے روزمرہ کے معمولات سے فارغ ہوا تو ایک کورٹ میں عذرا خان کو سال دے جا کر اس نے عذرا خان کا بیان قلم بند کروایا اور ذاتی ضمانت پر عدالت سے اپنے ساتھ رکھنے کی قانونی اجازت لے لی تھی۔ مطمئن رہنا، میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ شیر عالم و بشیر کو تلاش کرنے کی، اخبارات میں اشتہارات دوں گا۔ افسوس تمہیں کسی جگہ نام یاد نہیں رہا، ورنہ ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ بہرحال پنجاب کے اخبارات میں بھی اشتہارات شائع کروا دوں گا، ممکن ہے وہ اشتہار ان کی نظروں سے گزرے اور وہ تمہارے ساتھ رابطہ کر لیں۔ انور خان نہ جانے کیوں اسے گاڑی میں بیٹھتے اور بات کہہ دی۔ خدا کے لیے ایسا ہرگز نہ کیجیے، عذرا خان نے سینک کر کہا۔ میں سمجھا نہیں بھائی، اور کا طریقہ ہو سکتا ہے تمہاری ملاقات کا؟ انور خان نے حیرانگی سے پوچھا۔ دیکھیے، میرے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی، آپ نہیں جانتے جس آدمی کے چنگل سے بچ کر میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں، اس کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں۔ وہ خاموش نہیں بیٹھا ہوگا، اس نے میری تلاش میں زمین آسمان ایک کر دیا ہوگا۔ اس کے کارندے سرحد کے پار بھی ہیں اور اس طرف بھی موجود ہیں، اور یہ لوگ سوامی مہاراج کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی۔ اور پھر وہ انسپکٹر بھی تو بہت ظالم ہے، اگر اس نے اشتہار دیکھ لیا تو مجھے نہیں بھگوان کے لیے آپ ایسا سوچیے گا بھی نہیں۔ اگر آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے تو آپ مجھے جینے کا حق بھی دیجیے۔ آخری بات اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہی تھی۔ ارے بھائی، آپ تو پریشان ہو گئے، میں نے تو خیر چھوڑو اس بات کو، اگر قسمت میں ہوا تو تمہاری ملاقات ان لوگوں سے ہو جائے گی۔ واقعی تصویر کے اس پہلو پہ میری نظر نہیں گئی تھی۔ انور خان کو یوں لگا جیسے اس نے یہ بات کہہ کر اسے پریشان کر دیا ہو۔ گیتانجلی نے یہ بات یوں ہی نہیں کہہ دی تھی۔ گیانی مہاراج کے لیے مدن لال کی موت اور گیتانجلی کا غائب ہو جانا اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ سوامی کی شخصیت تہ در تہ پوری سرایت تھی۔ اس کے کتنے روپ تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک ہی وقت میں گیانی تھا، آشرم چلا رہا تھا، اس کی حلقہ خاص کو علم تھا کہ وہ بہت بڑا اسمگلر ہے اور دنیا بھر کے جرائم پیشہ لوگوں سے اس کا گہرا رابطہ تھا، لیکن اس کی ایک حیثیت کا علم سوائے سوامی مہاراج کی اور کسی کو نہیں تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ سوامی مہاراج بھارتی انٹیلیجنس راہ کا ایک سرکردہ آفیسر ہے۔ رانی سوامی مہاراج کی آڑ میں جرائم، سمگلنگ اور عورت فروشی کا ایک جال بچھا کر دراصل اس کی شخصیت کے گرد اتنے پرسرار اکٹھے کر دیے تھے کہ اب اس کی اصلیت بالکل دب کر رہ گئی تھی۔ اس سے متعلق دو ہی اندازے قائم کیے جا سکتے تھے، ایک تو یہ کہ وہ کوئی بڑی مہاتما شخصیت ہے اور سوامی ہے، دوسرا اندازہ زیادہ سے زیادہ یہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اصل میں ایک جرائم پیشہ شخص ہے جس نے اپنے جرائم کی پردہ پوشی کے لیے سوامی مہاراج کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ اس کے جرائم کی فہرست بڑی طویل تھی اور اس سے متعلق کچھ بھی بتایا جا سکتا تھا، لیکن اس طرف تو کسی کا خیال ہی نہیں جاتا تھا کہ وہ بھارتی انٹیلیجنس کا ایک زیرک افسر ہے جس نے بڑی کامیابی سے یہ جال پھیلا رکھا ہے۔
جرائم اور بھکتی کی آڑ میں راہ بڑی کامیابی سے اپنا دھندا چلا رہی تھی۔ بشیر اور شیر عالم کی خوش قسمتی کی سوامی مہاراج کو ان کے پاکستانی یا مسلمان ہونے کا شک نہیں گزرا تھا۔ اس کے نزدیک یہ دونوں اسمگلر تھے اور ان کا آنا جانا پاکستانی علاقے میں لگا رہتا تھا۔ اس نے بشیر اور شیر عالم کو اسمگلنگ کے چکر میں ہی پاکستانی سرحد میں داخل نہیں کیا تھا، بلکہ وہ راہ کے طویل المیعاد منصوبے اور بھی عمل پیرا ہونے جا رہا تھا۔ جن علاقوں سے ان لوگوں نے اپنی شناسائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، وہاں سے راہ کو نئے ملازم بھرتی کرنے تھے۔ بھارتی انٹیلیجنس چاہتی تھی کہ اس علاقے سے اپنے لیے کچھ پاکستانی ایجنٹ تلاش کرے، اور اس کے لیے بڑا شاندار طریقہ استعمال کرتے تھے۔ پہلے سوامی مہاراج بشیر اور شیر عالم کے ذریعے، جو اس کے نزدیک ہندو ہی تھے، پاکستانی اسمگلروں کو کسی بہانے اس طرف بلاتے، پھر ان میں سے اپنے کام کے بندے تلاش کر کے انہیں پھانس لیتے۔ سرحدی علاقوں میں یہ معمول کی بات تھی، اور بھارتی انٹیلیجنس اکثر پاکستانیوں کو، جن کی زیادہ تعداد جرائم پیشہ ان پڑھ لوگوں کی ہوتی تھی، اسمگلنگ کے لالچ میں پھانس لیا کرتی تھی۔ ان لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ وہ آزادی سے بھارتی سرحد میں آ جا سکتے ہیں، اپنا دھندا جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن انہیں بھارت کے لیے کچھ جاسوسی بھی کرنی پڑے گی۔ اس جاسوسی کی نوعیت بظاہر بڑے عام سی تھی، جو ان جاہل اور جرائم پیشہ افراد کے نزدیک غداری کے سمرے میں بھی نہیں آتی تھی۔ انہیں کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے علاقوں میں پاکستانی فوج کی ہونے والی نقل و حرکت سے بھارتی انٹیلیجنس کو آگاہ کریں، خصوصاً گاڑیوں کے نشانات اگر بتائیں جو پاکستانی فوج کے زیر استعمال تھیں۔ ان نشانات کی مدد سے پھر بھارت کے فوجی ماہرین اس علاقے میں فوج کی تکنیکی حیثیت کا پتہ چلاتے تھے۔ کسی بھی اسمگلر کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا تھا کہ اس میں خطرہ درپیش نہ ہوتا۔ جب اس طرح کے 3-4 کام کر لیے جاتے تو اسے کسی بھارتی جاسوس کو سرحد پار لے جانے واپس لانے کی ذمہ داری سونپی جاتی، جس کے بعد پھر یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ اب مچھلی پوری طرح جال میں پھنس چکی ہے۔ ان لوگوں کو ایک مرتبہ وطن فروشی کے راستے پر لگا کر انہیں پوری طرح راہ اپنے جال میں پھنسا لیتی تھی کہ پھر وہ مسلسل بلیک میل ہوتے رہتے، اور ان کے ذریعے بھارتی انٹیلیجنس پھر پاکستان میں تقریب کاری کروایا کرتی تھی۔ راہ نے اپنے ملک میں ہی میں نہیں، ساری دنیا میں ایسے خطرناک ایجنٹوں کا جال بچھا رکھا تھا جو غیر قانونی اور قانونی دونوں طرح کی سرگرمیوں کی آڑ میں دراصل راہ کا دھندا چلا رہے تھے۔ بھارت میں سوامی مہاراج کے روپ میں راہ بہت مضبوط اور قابل اعتماد سیف ہاؤس موجود تھا۔ اس اڈے پہ قریباً بھارت کی تمام اہم شخصیات کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ان میں اچھے لوگ بھی شامل تھے، برے لوگ بھی۔ سوامی مہاراج کا اڈا راہ کے لیے ایک شاندار چیکنگ پوائنٹ بھی تھا، جہاں وہ بڑی معصومیت سے بڑے بڑے مجرموں کو پتہ لگایا کرتے تھے۔ یہ مجرم بظاہر تو سوامی مہاراج کے ساتھی ہوتے، لیکن جب سوامی مہاراج کی طرف سے اشارہ ملتا، راہ اتنی خوبصورتی سے ان کا صفایا کرتے تھے کہ کسی کو کان علم ہی نہیں ہو پاتا تھا۔ بالکل یوں سمجھا جاتا تھا جیسے اس شخص کی موت معمول کی بات ہے۔ کسی کا دھیان بھولے سے بھی مہاراج سوامی کی طرف نہیں جاتا تھا۔ مدن لال کا قتل کوئی ایسی بات نہیں تھی جسے نظر انداز کر دیا جاتا۔ گیتانجلی کا فرار اس سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ سوامی مہاراج کے لیے دونوں انا کا مسئلہ بن گئے تھے۔ ناظرین، اگلی قسط انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے اپنے تبصروں سے نوازیے، سبسکرائب کیجیے، احباب کو شیئر کیجیے، اور میرے نام پہ بننے والے وہ جعلی چینل جو میری کتابیں پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہیں، ان کا بائیکاٹ کر کے میرے چینل سے منسلک ہو جائیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔